بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے آج پنجاب میں جو انتخابات کے حوالے سے مقدمہ ہے اس کی سماعت میں کچھ اہم باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پنجاب میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم نہ کیے گئے تو اس کے سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا سیاسی جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں تو عدالت گنجائش نکال سکتی ہے۔ اگر سیاسی جماعتیں انتخابات کی تاریخ بدلنا چاہتی ہیں تو عدالت ان کے ساتھ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ماضی سے اب صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، حالانکہ ماضی میں تو دہشت گردی کے دوران بھی الیکشن ہوا اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے سال بھی الیکشن ہو گیا تھا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک موقف پہ آ جائیں تو عدالت گنجائش نکال سکتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بالکل چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم انتخابات کے لیے ایک ڈیٹ پر اتفاق رائے کے لیے آپس میں مذاکرات کریں، لیکن ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے۔ تو کیا چیف جسٹس صاحب ان کو مزید وقت دے دیں گے؟ کچھ سیاسی معاملات ہیں لیکن یہ تمام سیاسی معاملات آئینی اور قانونی معاملات سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ممتاز ماہر قانون، جن کے بارے میں ماضی میں ہم تعارف کروایا کرتے تھے سابق وزیر داخلہ، لیکن آج کل ہم صرف یہی کہیں گے کہ ممتاز ماہر قانون اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور پچھلی جو لائرز موومنٹ تھی اس کے روح رواں جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب، بہت بہت شکریہ چوئی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ کچھ ہم آپ سے تفصیلی بات کرنا چاہ رہے ہیں جو اس وقت پاکستان میں سنگین آئینی اور سیاسی بحران ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج یہ کہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم نہ کیے گئے تو اس کے سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ سنگین نتائج وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے ہوں گے یا پارلیمنٹ کے لیے ہوں گے؟ پہلے تو میں امیر صاحب آپ سے یہ عرض کر دوں کہ آپ اگر چاہیں تو سابق وزیر قانون بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، سابق وزیر قانون، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ سابق پہلا قانون وزیر قانون 1988 میں میں ہی تھا، بعد میں افتخار گیلانی کو میں نے وہ وزارت دی تھی، جی اور میں کافی عرصہ رہا تھا۔ اچھا، بہرحال یہ تو آپ کی شفقت ہے۔ اس میں بالکل بہت سنگین، میں تو یہ کہتا رہا ہوں ٹاک شوز میں کہ ان کو سنگینی کی گورنمنٹ کو کا ادراک نہیں ہو رہا۔ یہ جو گیم کھیل رہے ہیں نا اپنی طرف سے کہ جوڈیشری نے ایک حکم دیا ہے، اب عدالت کے حکم کو آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ اس کو کابینہ میں بھی لے جاتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ لیٹ سے 80 بندے شامل کرنے کے لیے کہ 80 بندے شامل ہو جائیں گے میرے ساتھ تو ان کی کنوکشن زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ پھر آپ اسمبلی میں لے جاتے ہیں اس کو۔ دیکھیے، محرک تو آپ ہیں نا، اسمبلی میں جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کو تو کچھ کہنا ہی نہیں عدالت نے، اس کو کچھ نہیں کرنا، وہ اس کو آرٹیکل 69 کی پروٹیکشن بھی دے دینی ہے، سمجھ لیجئے۔ لیکن جو محرک ہے، جو باہر فیصلہ کرتا ہے کہ اس پہ ہم یہ کرتے ہیں، اور وہ بظاہر ایک ڈیزائن اور پلان لگتا ہے، کیونکہ وہ پارلیمنٹ کو ڈھال بنا کے کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ اس کے اپنے الفاظ جو ہیں، اس کے اپنے الفاظ، اب اس کے انٹیریئر منسٹر کے الفاظ اور چیف ایگزیکٹو ہے پرائم منسٹر، ان کے الفاظ یہاں تک ہیں کہ جی جب ہم بینچ کو ہی نہیں مانتے تو اس کا فیصلہ کیوں مانیں گے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی فرمایا اور یہ میاں شہباز شریف صاحب نے بھی فرمایا، اور جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ 14 تاریخ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ ہو ہی نہیں، بالکل ممکن ہی نہیں۔ اب 14 تاریخ دی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے، اب آپ سپریم کورٹ کے آپ یہ کہہ لیں کہ 14 تاریخ مشکل ہوگا کیونکہ بیلٹ پیپر نہیں شائع ہو سکیں گے، کیونکہ
نامینیشن پیپرز نہیں آ سکیں گے، کوئی آپ مطلب ہے یہ کہہ لیں، پر آپ کہیں کہ یہ ممکن، یہ ہونے ہی نہیں دیں گے ہم، 14 تاریخ بھول جاؤ، تو یہ اس قسم کی جو بات ہے وہ اس میں یہ انٹیریئر منسٹر، آپ کے لاء منسٹر، آپ کے پرائم منسٹر، یہ تین تو توہین عدالت میں، اور ان کے بڑا، اور اس میں آپ کو بتاؤں ایک دن بھی نہیں لگنا، بلا لیا جائے گا طلب، اگر طلب نواز شریف ہو سکتا ہے اور وہ جاتا ہے عدالت میں، یوسف رضا ہو سکتا ہے، راجہ پرویز اشرف ہو سکتا ہے، نواز شریف دوبارہ ہو سکتا ہے، اب تو شہباز شریف کیوں نہیں ہو سکتا؟ شہباز شریف کو بلائیں گے، وہ کہیں گے بھائی صاحب یہ آپ کا حضور، یہ آپ نے بیان دیا ہے، یہ اس کا آڈیو ہے، آڈیو ویژول ہے، یہ اس کا اخبار ہے، آپ وہ اس کو کہیں گے کورٹ اسسٹنٹ کو کہ بھئی یہ چلا کے ایک دفعہ پرائم منسٹر صاحب کو دکھا دو، وہ چل جائے گا، اب کہیں گے یہ آپ نے کہا کہ آپ نے نہیں کہا، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جی میں نے کہا، اس سے یہ بھی پوچھنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے پھر کہ کیوں کہا، اگر آپ نے یہ کہا کہ ہم الیکشن اس تاریخ کو یا اس تاریخ کو نہیں ہونے دیں گے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور ہم نہیں مانتے بینچ کو، تو آپ نے اگر تسلیم کر لیا کہ یہ میں نے کہا ہے، تو اس کے بعد کسی اور ثبوت کی میر صاحب ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو اقبال ہو گیا نا جرم کا، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی پہ ان کو سزا آپ کر دیں گے، اور سزا بھی آپ مختصر ترین دیں گے، چاہے تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ نے قید کر کے رکھا ہوا ہے پرائم منسٹر کو اور لوگوں کے اشتعال کوئی چڑھتے بڑھتے رہے، آپ کہیں گے یو آر، جس طرح مجھے کہا انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے وقت، انہوں نے کہا ناصر الملک صاحب نے، میں اس فیصلے کو درست نہیں مانتا ہوں پر فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، انہوں نے کہا چوئی صاحب دی accused is sentenced to imprisonment till the rising of the court and the court now rises، اور ساتھ کھڑے ہوئے، اچھا، ہاں 3 سیکنڈ کی تو 4 سیکنڈ کی تو سزا تھی، ٹھیک ہے، پر 5 سال کی اس سے نااہلی ہو گئی، اسی وہ مطلب وزارت عظمیٰ سے ہٹے اور 5 سال کی نااہلی ہو گئی۔ اب یا تو میں اس کو کیا کریڈٹ دوں، پر یا تو وہ فواد چودھری کہتا ہے کہ یہ سازش ہے مریم بی بی کی اور نواز شریف کی کہ اس کو شہباز شریف کو نااہل قرار دینا، میں نہیں مانتا ہوں، پر مطلب ہے یا تو وہ ہے یا شہباز شریف سمجھے ہی نہیں اس بات کی سنگینی کی۔ لیکن چوئی میں صاحب، ٹاک شوز میں کہتا رہا ہوں، چوئی صاحب اس میں سوال یہ میں ہے کہ کہتا رہا ہوں کہ بہت گیا، پارلیمنٹ نے جو اس میں سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف جو اس نے قراردادیں منظور کی، پھر ایک قانون بنا دیا، تو کیا صرف وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر قانون کے خلاف کارروائی ہوگی، پارلیمنٹ کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی؟ پارلیمنٹ کے خلاف اگر مطلب ہے 58(2) ہوتا نا، اگر 58(2) ہوتا تو پریزیڈنٹ ڈیزالو کر سکتا تھا اور اس کی گراؤنڈ ہوتی، اٹ وڈ بی اے سفیشینٹ گراؤنڈ فار ڈیسولوشن۔ اس وقت 58(2) نہیں ہے، اور پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک تو ہے کہ اس کی ٹرم پوری ہو جائے، ایک اور طریقہ ہے کہ پرائم منسٹر اس کو تحلیل کرے، ورنہ پارلیمنٹ ریمین۔ اچھا، تو پارلیمنٹ کو تو کچھ نہیں، پارلیمنٹ کو زیادہ سے زیادہ وہ طلب کر سکتے ہیں انڈیویجول ممبرز کو، کیونکہ یہاں آپ نے اس اصول کو وائلیٹ کیا ہے جو آرٹیکل 69 میں ہے کہ پارلیمنٹ میں کوئی بحث نہیں ہوگی کسی جج کی شخصیت پہ، یا اب اگر آپ وہ بحث کرتے ہیں تو آپ ایکسٹرا پارلیمنٹری کانڈکٹ کر رہے ہیں، آپ تحفظ نہیں لے سکتے آرٹیکل پریولیج کا، جو آرٹیکل 65 ہے، 66 ہے، اس کا آپ نہیں لے سکتے۔ مثال کے طور پہ اگر پارلیمنٹ میں آپ چھرا مار کے کسی کو زخمی کر دیتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو پارلیمنٹری انٹرنل افیئر آف دی پارلیمنٹ ہے. اب جرم ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے اور جرم زبان سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اتنا زیادہ کور نہیں ہے ٹو دی انڈیویجول ممبر آلسو کہ وہ سمجھے کہ مجھے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, میں جو مرضی کروں. اچھا, اب ہاں اس میں جو قانون بنائیں گے. چوہی صاحب اس میں یہ بتائیں کہ یہ جو آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سیاسی جماعتیں الیکشن کی ڈیٹ بدلنے کے لیے ایک موقف پہ آ جائیں تو ہم گنجائش نکال سکتے ہیں, تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 90 دن کی جو پابندی ہے وہ اتنی ضروری نہیں ہے, کورٹ بھی جو ہے وہ فلیکسیبلٹی شو کرنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب کیونکہ 90 دن تو اب ہو ہی نہیں سکتا نا, فزیکلی امپاسبل ہے. 90 دن 14 میں ہی تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے, 14 میں ہی آگے پیچھے ہو سکتا ہے, 14 میں ہی آگے پیچھے ہو سکتا ہے. وہ 10 دن آگے پیچھے کر دیں گے, وہ اس سے نہیں ہٹے گا. یہ سپریم کورٹ, یہ کسی کے اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ ہم ووٹ کو یا اس الیکشن کو آگے ڈلوا لیں گے, کوئی 4 مہینے آگے, 6 مہینے آگے, سال آگے. ایک دفعہ ہمارے پاس یہ پرنسپل ہو جائے کہ گورنمنٹ اگر نہیں چاہتی الیکشن ہو, کیونکہ گورنمنٹ پیسے نہیں دینا چاہتی, گورنمنٹ فائنانس منسٹر پیسے نہیں دیتا, تو اگر یہ ایک دفعہ ہو جائے تو پھر تو میر صاحب کون سی گورنمنٹ چھوڑے گی؟ آپ کی گورنمنٹ ہوگی, آپ بھی کہیں گے کہ 1 سال تک بڑھاؤ بھئی, پیسہ کوئی نہیں, لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی ٹھیک نہیں, ہماری ابھی سٹیبل نہیں حالات ہوئے, ہماری پالیسی بڑی اچھی جا رہی ہے, ہم ترقی پہ جا رہے ہیں, تو 1 سال اور بڑھا لو, 2 سال اور بڑھا لو. کون سی گورنمنٹ چھوڑے گی اگر یہ اجازت دے دی جائے کہ اگر آئین بھی بڑھا, آرٹیکل 105(2) کو پڑھے, صرف 224 کو نہ پڑھے, آرٹیکل 105 کے نمبر 2 کو, کہ کون سی ڈیٹ اپوائنٹ کی جائے گی. ڈیٹ ول بی ناٹ لیٹر دین 90 days. یہ نہیں کہ ودن 90 days, ودن 90 days 224 میں کہتا ہے. آئین 105, یہ دو, ایک ہے الیکشن سے متعلق, دوسرا ہے کہ گورنمنٹ بنانی ہے. اب گورنمنٹ کی فارمیشن میں جب وہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں 90 days سے زیادہ 1 دن بھی نہیں ہو سکتا, ناٹ لیٹر دین 90 days الیکشن میں. جی, اور پھر آپ اس کا ذرا پس منظر یاد کریں نا. پس منظر آپ بہت اچھی طرح واقف ہے پس منظر سے. پس منظر یہ ہے کہ یحییٰ خان نے الیکشنز کہے کہ میں 90 دن میں کرا دوں گا. اس کی پہلی جو تقریر تھی 26 مارچ 1969 کی. اب اس نے جا کے الیکشن کرائے 7 دسمبر 1970 کو, تک 2.25 سال بعد. وہ لٹکاتا رہا. مشرقی پاکستان سے ڈیمانڈ زیادہ تر آتی رہی. مجیب الرحمان نے آ کے کئی دفعہ کہا میرے پہ بڑا پریشر ہے, یہ الیکشن دو, الیکشن کرو. وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کبھی بلا لے, یحییٰ خان کبھی کسی کو بلا لے, وہ اس نے ڈیلے کیا الیکشن. اب اتنا ڈیلے ہوا کہ صبر کا پیمانہ مشرقی پاکستان اور بنگالیوں کا تو بالکل ابریز ہو گیا. اب الیکشن جب ہو گیا, لوگ اس کے ساتھی پھر رہے ہیں 170 کے قریب, 169 MNAs ہو کے, اور وہ سوچتے ہوں گے کہ اب ہم پاکستان جائیں گے, اسلام آباد کا شہر دیکھیں گے, ڈھاکہ کا دیکھیں گے. اب وہ اسمبلی نہیں بلا رہا. اب 7 مارچ کو 1971 کو یحییٰ خان نے اسمبلی کا اجلاس طلب کر دیا, لیکن 5 مارچ جب پہنچے 1 مہینے کے بعد, تو اس دن اس نے پوسٹ پون کر دیا. اب وہاں سے مکتی بائنی نکلی. مکتی بائنی بھی نکلی, ایسٹ پاکستان رائفلز نے بھی بغاوت کر دی اور چھوڑ دیا, اسلحہ لے کے چلے گئے. یہاں تک کہ 26 مارچ کو ان کو لانچ کرنا پڑا, وہی 26 مارچ جو یحییٰ خان کی تھی, ان کو لانچ کرنا پڑا آرمی ایکشن, اور مجیب کو گرفتار کر کے لائل پور یعنی فیصل آباد کی سینٹرل جیل میں لا کے اس کو رکھ دیا.
اب پھر پاکستان اس کے بعد جو ہوا سو ہوا. الٹیمیٹلی 16 دسمبر کو ڈھاکہ میں ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑے ہماری فوج کو, اور شکست ہوئی ہمیں. تو اب اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے آئین کیا کہتا ہے؟ آئین پہلے تو ایک تو کہتا ہے جب گورنمنٹ فارمیشن پہ, وہ 224 کو نہ دیکھیں ادھر, گورنمنٹ فارمیشن کہ the elections shall be held not later than, on a date not later than 90 days after the dissolution of the assembly. دوسرا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اب یہ پرابلم یہ بھی دیکھنی تھی کہ یحییٰ خان نے الیکشن تو کرا دیے, وہ پارلیمنٹ نہیں بلاتا تھا, تو اس پہ یہ انہوں نے کیا. اب ہماری آئین میں لکھا ہوا ہے Parliament shall meet on the 21st day after the election. Parliament shall meet on the 21st day after the election unless sooner summoned by the President. یعنی پریزیڈنٹ اسے پہلے بلا سکتا ہے, ورنہ 21ویں دن اسمبلی نے ملنا ہی ملنا ہے. اگر پریزیڈنٹ نہیں بلاتا تو وہ ایم این ایز پہنچیں گے, پارلیمنٹ پہنچیں گے, ایک اسپیکر الیکٹ کریں گے, وہ الیکٹ کریں گے تو وہ بیٹھ جائے گا کرسی پہ, پھر ڈپٹی اسپیکر الیکٹ کریں گے, اینڈ وداؤٹ اینی فردر بزنس شیل پروسیڈ ٹو الیکٹ دی پرائم منسٹر. اچھا, یہ آپ نے بیک گراؤنڈ تو ہمیں تفصیل سے بتا دی. یہ بتائیں نا کہ اب 14 مئی اور 2 اکتوبر کے درمیان کسی تاریخ پر اگر اتفاق کر لے حکومت اور پی ٹی آئی تو چیف جسٹس صاحب فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں. یہ چیف جسٹس صاحب نے بڑی فراخ دلی دکھائی ہے. اچھا, بڑی فراخ دلی دکھائی, پر میرا خیال نہیں کہ اتنا لمبا جانے کو تیار ہوگا عمران خان. یہ اب تو کنسنسس کی بات ہے نا, دونوں تیار ہو جائیں. اس کو تو 14 تاریخ ملی ہوئی ہے مئی کی, وہ اس سے آگے کیوں جانے کے لیے راضی ہوگا؟ تو اگر اس میں حکومت جو ہے وہ بھی فلیکسیبلٹی نہیں دکھاتی, جیسا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی جو ہے وہ ایک طرف ہے اور پیپلز پارٹی اے این پی اور دوسری جماعتیں دوسری طرف ہیں, تو اگر یہ ان کا اتفاق نہیں ہوتا, کچھ یہ ٹائم تو مانگا, آج آصف زرداری صاحب نے بھی کہا جی چیف جسٹس صاحب ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیں, تو اگر عید کے بعد 2-3 دن میں مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے اور ایک پرائم منسٹر اور ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد آپ کو کوئی جمہوریت کے لیے خطرہ تو نظر نہیں آ رہا؟ آئین کی 50ویں سالگرہ پہ جمہوریت تو خطرے میں نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں اس میں دو تو ضدین ہیں. ایک میاں نواز شریف, وہ ضد ہیں دراصل آصف زرداری کی, اور آصف زرداری ضد ہیں میاں نواز شریف. میاں نواز شریف کو کوئی بات منانی بڑا مشکل ہے, آصف زرداری کو کوئی بات منانی وہ بہت زیادہ قدرے آسان ہے, بہت آسان. وہ سیاستدان ہے, اور لیکن اس میں اب یہ ضدین میں میرا خیال ہے اس وقت چونکہ میاں صاحب باہر بیٹھا ہوا ہے اور ان کی بیٹی یہاں ہے, اور دونوں ہاکس ہیں, بڑے ہاکس ہیں. زرداری از لائک اے ڈو, وہ مطلب ہے اسٹرانگ ان نروز, پر وہ اس معاملہ فہمی کرنے والی شخصیت ہے. یہ نہیں ہے. اب میرا خیال میں تو وہ ہوگا جو نواز شریف چاہے گا. اچھا, تو اس کا نتیجے میں جمہوریت کے لیے خطرہ نہیں بڑھے گا؟ جی, اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ڈیٹ آسانی سے طے نہیں ہوگی, اور ڈیٹ اگر طے نہ ہوئی تو پھر خطرے میں تو پڑ سکتا ہے, خطرے میں تو پڑ سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک چیز اور غور کریں نا, جو چیز ہے دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ اب کیئر ٹیکرز کی لیجٹمیسی ختم ہو گئی ہے. جی, کیئر ٹیکر پنجاب کا اب لیجٹمیٹ رولر نہیں رہا. 90 دن گزر گئے, 90 دن کے اندر الیکشن ہونا تھا, الیکشن وہ ایک سٹیپ ہو جاتا قدم,
تو ان کیئر ٹیکرز جو ہیں وہ ان کی جواز، قانونی جواز ایکسٹینڈ ہو جاتا وہ 21 دن کے لیے بھی. اب وہ نہیں ہوا. اب اس وقت جو بھی وزیر ہے، جو بھی وزیر اعلیٰ ہے، وہ نہ گاڑی استعمال کر سکتا ہے سرکاری، نہ کوئی قلم میں سیاہی استعمال کر سکتا ہے، نہ گھر استعمال کر سکتا ہے، نہ دفتر استعمال کر سکتا ہے. اور یہ کوئی ایشو بن گیا تو اور لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو یہ تو ایک بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی کہ تو آپ کہہ رہے ہیں پنجاب کی نگران حکومت ختم ہو چکی ہے اس وقت؟ ختم ہو چکی ہے جی، ختم ہو چکی ہے جی. اچھا، اس میں کوئی شک نہ رکھیں. جس طرح میں عرض کرتا رہا ہوں ٹاک شوز میں، بارہا میں نے عرض کیا پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب کو، یہ ٹاک شوز میں جس طرح آپ سے بات کر رہا ہوں یہی عرض کرنا ہوتا ہے جی کہ پرائم منسٹر صاحب آپ پہ ذمہ داری آئے گی، اور 5 سال کی نااہلی ہے اس میں. جو ہوا یوسف رضا سے وہ کیوں نہیں ہو سکتا شہباز شریف سے؟ بالکل ہو سکتا، وہی ہوگا. میں یہ کہتا رہا ہوں، وہ انہوں نے نہیں کان دھرے. آج میں کہہ رہا ہوں اچھا یہ نگران فارغ ہو چکے ہیں، ان کی چکے. لیجٹمیسی کوئی نہیں ہے. آئین کے تحت 90 دن کے لیے تھے، لیجٹمیسی کوئی نہیں ہے. اب کوئی اگر گاڑی یہ سرکاری میں جا رہے ہوں تو وزیر کو روک کے کہیں جی گاڑی آپ یہاں چھوڑ دیں، 10-15 لوگ کھڑے ہوں، بندے کھڑے ہوں، وہ کہیں جی گاڑی تو آپ چھوڑ دیں اور آپ جائیں، یہ ہم پہنچا دیں گے ڈی سی او کے گھر. اچھا، اس کا مطلب پنجاب حکومت کے جو نگران وزیر ہیں وہ سرکاری گاڑیوں کا استعمال کچھ سوچ سمجھ کے کریں. بالکل سوچ سمجھ کے کریں. میں تو چھوڑ دیتا، میں تو گھر چلا جاتا. اچھا، میرا خیال تھا کہ وہ جو آپ کا نگران ہے اعظم خان، ہاں، مجھے اس سے توقع نہیں تھی کہ وہ کنٹینیو کرے گا، پر شاید اس کے 1-2 دن ہیں. وہ 18 تاریخ کو ڈیزالو ہوئی تھی، یہ 14 تاریخ کو ڈیزالو ہوئی ہے، اور آج 19 تو ہو گئی، وہ بھی 90 ڈیز تو ہو گیا اس کے بھی. اچھا چوہدری صاحب، ایک مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد آپ سے ایک بہت ہی اہم سوال ہے. آپ شہباز شریف صاحب، وزیر داخلہ، وزیر قانون، سب کو وارن کر رہے ہیں کہ بھائی ذرا سنبھل کے، ذرا محتاط طریقے سے چلو. تو ایک اور بھی شخصیت ہے جس کے بارے میں شہباز شریف اور وزیر داخلہ اور وزیر قانون کا خیال ہے کہ ہم نے نااہل نہیں ہونا، اس نے نااہل ہو جانا. اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سابق وزیر داخلہ، سابق وزیر قانون اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب سے. چودھری صاحب، آپ نے سنا ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں یا ان کی کابینہ کے دیگر ارکان ہوں، خاص طور پہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، وہ بار بار عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ یہ توشہ خانہ کا چور ہے اور یہ بہت جلد نااہل ہو جائے گا، اس کی سیاست ختم ہو چکی، یہ قصہ ماضی ہو چکا، اور اب تو ان کا جو ایک نکاح ہے اس کا معاملہ بھی وہ عدالتوں میں لے آئے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب پر بھی کوئی نااہلی کا خطرہ جو ہے وہ تلوار بن کے لٹکا ہوا ہے؟ جی بالکل لٹکا ہوا ہے. اتنی ریفرنسز ہیں اس کے خلاف، یقیناً لٹکا ہوا ہے. کسی بھی عدالت فیصلہ کر سکتی ہے، کوئی عدالت کا فیصلہ تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے نا. اور یہ اور بات ہے کہ توشہ خانہ پہ اب پروسیکیوشن بہت ڈیفینسو ہو جائے گی. اچھا، خاص کر ہاں نہیں، اب دیکھیں نا، یہ ویسے پہلے تو بڑا ٹھیک تھا، توشہ خانہ میں تو بچتا ہی نہیں تھا یہ، پر اب پروسیکیوشن نے یہ دیکھنا ہے کہ مریم بی بی نے بھی گاڑی لی بھی ہے اور خریدی بھی ہے. یہ میں آپ کے میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں. اور میاں نواز صاحب نے بھی گاڑی لی ہوئی ہے، اور گاڑی کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے لینے کی. تو اب تو ڈیفینس بڑا مزیدار ہو گیا عمران خان کا. اگر ڈیفینس اس کا وکیل جو ہو گیا ہوگا، اس کو تو
وہ تو ریکارڈ منگائے گا. میں آپ کو بتاؤں, بی بی شہید پہ ایک آپ کو یاد ہوگا ریفرنس کرمنل چارج لگا تھا, فوجداری مقدمہ بنا تھا کہ انہوں نے سیکرٹ فنڈ سے پیسے خرچ کیے اور اس کا حساب نہیں دیا. وہ حساب اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے, یہ رجسٹر پہ جن کے سیکرٹ فنڈز کے ہوتے ہیں, اور اس میں کئی جگہ بلینک چھوڑ دیا, 10,000 روپیہ دے دیا بلینک یا لکھ دیا. اب ہم نے کہا جی ہم تو 1985 سے کہ 1980 سے منگانا چاہتے ہیں ریکارڈ. راشد عزیز خان جج تھے اکاؤنٹیبلٹی کے لاہور ہائی کورٹ. جی 4 دن میں نے بحث کی. میں نے کہا جی میں کیس آگے چلاؤں گا ہی نہیں جب تک یہ پیٹرن نہ پتہ لگے. مجھے اکیلے کو کس طرح آپ کر رہے ہیں, میں اکیلی میں بی بی اور اس کو آپ کر رہے ہیں. آپ I have to see the other record. وہ ریکارڈ منگا لیا انہوں نے, آرڈر کر دیا, اور یہ فیئر تھا, یہ ایویڈنس اویلیبل ٹو دی اکیوز تھا. اس میں جو مزیدار باتیں آئیں, اپنا ضیاء الحق نے 40,000 روپے کیڈی کو, گولف کے کیڈی کو دیا ہوا ہے نا. اچھا, گرین فیس ہوتی ہے 300 روپے. آپ نے سیکرٹ فنڈ سے ضیاء الحق نے دیے. ضیاء الحق نے سیکرٹ فنڈ سے بڑے بڑے معتبر سیاستدان, جن کے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ میرے سے بڑے بھی, بزرگ بھی اور معتبر بھی, ان کے ٹکٹ خریدے ہوئے لندن جانے کے اور آنے کے, کراچی, لاہور, ہاں, اور ہر قسم کے ان کے اخراجات برداشت کیے ہوئے. وہاں تو عدالت ہنس کے انہوں نے, پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی ٹائم دیں. ہم نے کہا ہم ٹائم نہیں دینے کو اجازت ہمیں نے. وہ بالآخر بری ہو گئے, وہ نہیں تھا. اب یہ جو توشہ خانہ اس کا تو نہیں, ہاں البتہ جو میں اس کا نہیں جانتا ہوں, میں یہ نہیں جانتا ہوں, میں ایک اور کا بھی ذکر کروں گا. میں اس کا نہیں جانتا ہوں کہ یہ عدت میں نکاح ہی کافی ہے کہ اس کے کوئی کنزیومیشن بھی ہونی چاہیے کہ نہیں. یہ کوئی اس میں تو مفتی صاحب پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے, اب کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور یہ وہی مفتی صاحب ہیں جو 1995 میں جو ایک محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف ایک فوجی بغاوت کا کیس بنا تھا جس میں بہت سے فوجی افسر گرفتار ہو گئے تھے, اس میں بھی یہ مفتی صاحب انوالو تھے. تو اس میں چلیں عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کرنی ہے کریں, لیکن یہ مفتی صاحب جو ہیں جنہوں نے بیان بدل دیا اپنا, انہوں نے شرعی جواز بھی بدل دیا, ان کے خلاف بھی تو کارروائی ہونی چاہیے. نہیں, یہ تو عمران کا صفائی کا ڈاکومنٹ اور ایک طرح گواہ بن جائے گا نا جی. مجھے تو جو بتایا گیا میں نے اس طرح کیا. اچھا, پر بہرحال لیکن اس میں یہ ایک کردار جو ہوتا ہے اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ عدالت نہیں دیکھتی کہ یہ بندہ تو شروع سے ہی مشکوک ہے, یہ تو پہلے بھی ایک فوجی بغاوت میں شامل رہا ہے. فوجی بغاوت اور عدالت میں یہ مفتی کے فتوے میں اچھا خبر نہیں. چلیں کوئی نہیں. اچھا, اس میں ذرا چوئی صاحب یہ بھی بتائیں کہ بہت سے جو قانون کے طالب علم ہیں وہ آپ سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ اس وقت آج کل جو سپریم کورٹ کے ججوں میں جو گروپنگ ہے جو بالکل واضح ہے اور کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے, اس گروپنگ کا سپریم کورٹ کے مستقبل پر اور پاکستان کے مستقبل پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ میں میر صاحب ایک بات ذرا اور کر دوں. جی, وہ بھی مطلب ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ضروری اس لیے ہے کہ وہ فتنہ تو عمران کو کہتے ہی ہیں, پر اس کے اور فتنہ اس سے نہ بنے. وہ ٹیرین کا کیس ہے. اچھا, ٹیرین کے کیس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ثابت ہوا ہوا کیس ہے. میں اس کو ایک تھوڑی سی اور سماجی ویو پوائنٹ سے دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں
کہ عمران خان کو آپ 4 اور ریفرنسز میں اور مقدمات میں ڈسکوالیفائی بھی کر دیں اور جیل بھی بھیج دیں، بے شک کریں، مجھے کوئی، میں اس کا نہ وکیل ہوں نہ، لیکن یہ ٹیرین والا کیس جو ہے نا، ٹیرین تو رہتی ہے یا اس نے امریکہ میں رہنا یا یورپ میں رہنا ہے، اس نے پاکستان تو آنا نہیں۔ اگر یہ کیس، یہ الزام کسی ایک پہ ثابت ہو گیا، اور یہ ثابت شاید ہو ہی جائے، اس سے کیا انکار کی شاید امکان نہ ہو عمران کے پاس، پر اگر یہ ہو گیا تو اگلی الیکشن میں کم از کم 30%، اور ہمارے بڑے ریکلس لوگ ہیں، 30% کینڈیڈیٹس نے اپنے مخالفین کے خلاف اس قسم کا الزام لگایا ہونا، اچھا، اور کہا رہا ہونا کہ وہ بچہ ہے اور یہ اس کی اولاد ہے میرے مخالف کی، اور وہ خاتون ہے۔ اب یہاں تو ہم تو جا کے تھانوں سے بندوں کو کھینچ کے لا کے مارتے ہیں، آج بھی ایک کسی کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے کوئی پولیس نے، اخبار میں میں نے پڑھا تھا، جی ابھی پڑھ رہا تھا۔ تو یہ تو لوگ ایسی کسی بچی پہ الزام کے بارے میں یہ کہہ دیا، اس کو جا کے گھروں سے نکال کے ناجائز ہے ناجائز ہے، کنویں میں پھینک کے اوپر سے اینٹیں مار مار کے مار دیں گے، اور اس عورت کو بھی، اور اگر وہ زندہ بھی رہی تو اپنے اسکول اور کالج میں وہ کیا اس کا ہوگا۔ اس الزام کو میں سمجھتا ہوں، اور بڑے دردناک، یہ میں جو ٹیرین کا نہیں ہے، ٹیرین از گوئنگ ٹو لیو اے رچ اینڈ آئی بلیو اے ہیپی لائف، وہ امریکہ میں، اب یورپ میں، وہاں اس قسم کے عام ہے بات، کوئی لو چلڈرن ان کو کہتے ہیں، لو چائلڈ۔ جی پر ہمارے معاشرے میں جب یہ آ گیا نا جرم، اور اس پہ کوئی سزا ہوگی، کوئی عمل ہو گیا، تو پھر تو یہاں تو ہمارے ہاں کئی جگہ اتنی درندگی ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اس بچے کے ساتھ ہمارا معاشرہ، وہ آدمی امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس کو تو ان کو 3 دفعہ پہلے سپریم کورٹ، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسمس کیا، اتھر منیلا صاحب نے بھی 1-2 دفعہ کیا ہے اسی کو، اس کو تو ایز ایک اینٹی سوشل ایلیگیشن، اس میں ڈیپ جانا ہی نہیں چاہیے۔ اچھا، اب وہ جو ججوں کی میں گروپنگ والا جو سوال ہے نا، وہ میں ذرا وقفے کے بعد لے جاتا ہوں، میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس۔ جی، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ چودھری اعتزاز حسن صاحب، میں نے وقفے سے پہلے سوال رکھا تھا کہ یہ جو سپریم کورٹ کے ججوں میں گروپنگ ہے، اس کا سپریم کورٹ کے مستقبل پہ آپ کو کیا اثر نظر آ رہا ہے؟ بڑے تشویشناک صورتحال ہے، بہت تشویشناک صورتحال، اور میں کوئی 2 سال سے کہہ رہا ہوں، 2-3 سال سے کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ یہ گروپنگ ہے، اور بڑی شدید گروپنگ ہے۔ اچھا، بڑی شدید گروپنگ ہے، اور اس میں ججز اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے، بات چیت کرنے کو تیار نہیں۔ میرے خیال میں ان میں یہ عمر بندیال ایک ایسے آئے تھے چیف جسٹس کہ جو میانہ چلنے والا، آئی نو ہم فرام ہز چائلڈہڈ ڈیز، میرے اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، میرے کیمبرج میں میرے کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، اور یہ ٹھنڈے مزاج کا بندہ ہے۔ اچھا، اس کو پتہ نہیں ہے کس طرح، یہ دیکھیں جب تک تو یہ آدھی رات کو عدالت کھولی تھی عمر بندیال نے ایز چیف جسٹس، جی، اور وہاں پریزنر وین بھی پہنچ گئی تھی، اور اس سے عمران خان کی گورنمنٹ گر گئی ایفیکٹولی، تو وہ ایکشن تھا نا جی۔ اب اس وقت تو یہ بڑا پسندیدہ چیف جسٹس تھا،
اب یہ کیا ہوئی اتنی سی بات کہ اس نے یہ عمران کے حق میں ذرا یہ اس میں یہ 1 مارچ 2023 کا جو فیصلہ دیا ہے وہ اس پہ لوگ اب مطلب خلاف ہو گئے اس کے، اور وہ ایسا وہ کوئی جھگڑا کرنے والا نہیں، کوئی اونچی آواز سے عدالت میں بولنے والا نہیں، پر اس کو بھی اسی ڈیوائیڈ میں جو دراڑ تھی اس میں پھنسا دیا گیا. I really think اس کو پھنسا دیا گیا. تو جو ان کے جو مخالف جج ہیں آپ کے خیال میں وہ نظریہ ضرورت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، نظریہ ضرورت ہے کیا؟ نظریہ ضرورت یہ ہے کہ یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آئین کہتا ہے مارشل لاء نہیں لگ سکتا، مثال کے طور پر. ٹھیک ہے. یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور آئین یہ اس طرح بھی کہتا ہے کہ 90 دن کے بعد چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دی پیپل کی گورنمنٹ ہی نہیں رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو نامزد ہیں سارے. گورنمنٹ تو پاکستان میں ہو سکتی ہے چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل. آپ کے ابتدائیے میں ہی لکھا ہے. تو آپ کی گورنمنٹ لیگل ہوگی ہی نہیں. جب آپ کی گورنمنٹ لیگل نہیں ہوگی تو ایک خلا ہوگا. کوئی رقم جو آپ خرچ کر رہے ہیں، تنخواہیں نہیں آپ. اچھا چوہدری صاحب، اصل میں نا میرے پاس وقت کم ہے، مجھے چھوٹی سی چیز کی میں کلیریفیکیشن چاہتا ہوں عام ویورز کے لیے کہ ایک طرف عمر عطا بندیال صاحب ہیں، نو ڈاؤٹ بہت اچھے جج ہیں، دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ ہیں جن کے خلاف ایک ریفرنس اس لیے بنا کہ انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس میں جو فیصلہ لکھا اس میں کہا کہ یہ سیاست میں فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے. ISI کا نام لکھ دیا، ISPR کا نام لکھ دیا، جنرل فیض امید کا نام لکھ دیا، اس کی پرائس پے کی. اس معاملے میں عمر عطا بندیال صاحب ان کی اپوزٹ سائڈ پہ کھڑے تھے. اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نظریہ ضرورت کے ساتھ کون ہے؟ میں اس وقت بتا دوں نظریہ ضرورت کے تو دیکھیں نا، نظریہ ضرورت یہ ہے کہ آئین کہتا ہے 90 دن، آئین کہتا ہے مارشل لاء نہیں لگ سکتا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب کیا کریں، ضرورت اس کی ہے کہ 90 دن سے آگے اکتوبر میں لے جائیں، اکتوبر سے آگے پھر ایک دن ہو، دسمبر میں وہ شاید ہو سکے کیونکہ قومی اسمبلی بھی ڈیزالو ہوگی تو دسمبر میں لے جائیں. آئین کہتا ہے مارشل لاء نہ لگے، لیکن 4 مرتبہ نظریہ ضرورت کے تحت ضرورت یہ تھی کہ ایوب خان سٹیپ ان کرے اور ملک کو بچائے. آئین یہ کہتا ہے لیکن ضرورت یہ کہتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس وقت آئین کہتا ہے 90 دن، یہ سب مانتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن جو آگے کہتا ہے ضرورت یہ کہتی ہے کہ 90 دن سے آگے چلے جاؤ، وہ نظریہ ضرورت. یہ آپ نے بہت زبردست سمجھا دیا، آپ نے بہت سادہ الفاظ میں بہت مشکل چیز ہمیں سمجھا دیا. بہت بہت شکریہ. چودھری اعتزاز کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.